حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی ہے اہل تشیع، تو ان سب کے لیے جو آئیڈیل ذات ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سے بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے تمام معاملات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اول دینا چاہیے، اور اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ اور جو رسول اللہ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے بس تم رک جاؤ۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ قرآن میں آیا بار بار کہ، اور اسی طرح کلمے میں بھی ہم شہادہ جو لیتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اس میں بھی صرف یہی گواہی کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے۔ میرے بھائیو، ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول کس حد تک تھے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2401 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر جو ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا ہوا تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو وصول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے سخت نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ تو وہ شخص تو نہیں تھا تو وہ بھی صحابی، ظاہر سی بات ہے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا، تو صحابہ کرام اس پر بہت ناراض ہوئے اور اسے سزا دینے کے لیے آگے بڑھے، قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، صحابہ کو آپ سے نے فرمایا نہیں، اسے کچھ مت کہو، اسے یہ حق ہے کہ یہ ایسے انداز میں مجھ سے گفتگو کرے، قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آپ کی رسالت کی صداقت کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس قدر عاجزانہ جملہ نہیں بول سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فالوورز تھے، صحابہ تھے، جانثار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول بتلائے لوگوں کو کہ اصول جو لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کیا جاتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہلے خود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے عرب میں مشہور تھی امانت صداقت کے حوالے سے، کیونکہ عربوں میں دیگر تمام بہت سے اوصاف پائے جاتے تھے، مہمان نوازی، بے شمار بہادری، لیکن یہ امانت اور صداقت اس وقت بھی لوگوں میں، عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ اتنی مشہور ہوئی، لوگوں نے آپ کو صداقت اور امانت، امین و صادق و امین کا خطاب دیا، یہ اگرچہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، 2352 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے تو میں نے اپنی پالی ہوئی بکری کا دودھ دھویا اور اس میں اپنے کنویں کا پانی ملایا۔ میرے بھائیو، عاجزی چیک کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے پیر، فقیر، ملا یہ تو اس چیز کو ملاوٹی سمجھیں گے، ایسی چیزیں کھاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو دیسی مرغا کھاتے ہیں، بریلر بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح کی چیز ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق لے آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے۔ یہ ہوتی ہے نبی کی شخصیت، یہ ہوتا ہے کردار پیغمبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، اور جو باقی بچا تو راوی کہتے ہیں کہ دائیں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پینڈو بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی بدو، اور بائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا دودھ، باقی بچا ہوا دودھ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شخص کو نہ دے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صدیق اکبر کو دیجئے، لیکن قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، وہ تو پیغمبر تھے نا، اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف والا شخص زیادہ حقدار ہے، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس درجے پر فائز نہیں تھا جس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائز تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول بتلائے ہیں کہ اصول میں جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہ باقی بچا ہوا دودھ دیا۔
اس میں کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی توہین نہیں ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اصول ایک ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آج بھی کافی لوگ جب کوئی شخص بڑا، کوئی چودھری، کوئی باس، تو اس کے سامنے انسان ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جب فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اگرچہ وہ بھی صحابیہ تھی، یہ لوگ یہ نہیں بتاتے، چوری کی، تو اسامہ بن زید نے ان کی سفارش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور بہت غضبناک ہوئے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ غریب کے لیے اور اصول و قوانین بتاتی تھی، اور طاقتور کے لیے اور اصول و قوانین ہوتے تھے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ اور رسالت کی سب سے بڑی دلالت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصول اپنے صحابہ میں بھی یکجا رکھے اور اپنی اولاد میں بھی ایک ہی رکھے۔ حضرت وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت وسلم نے اس حدیث میں اپنی بیٹی کا نام لیا ہے اس لیے کہ اصول تمام کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہیں اور ہے، ان کے لیے بھی اصول ایک ہوں گے۔ تو میرے بھائی، اسی اصول کی بنیاد پر ہم ایک سوال ہمارے مکتب اہل حدیث دیوبند بریلویوں سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان فرمائی، مشہور حدیث ہے، نمبر کی کوئی ضرورت نہیں، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اتنے سخت تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کی بنیاد پر تو انہیں جنت کا سردار قرار نہیں دے سکتے، تو انہوں نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ انہیں جنت کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا؟ تو میرے بھائیوں، یہ سوال ہر شخص کے دل میں آنا چاہیے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کیوں جنت کے سردار ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے زندگی میں کیا کارنامہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی سردار کی بشارت دی؟ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جنتی سردار کا ٹائٹل اس طرح عام بندے کو تو نہیں مل سکتا۔ تو یہ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، اگر نہیں بتائیں